الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرے پارے سے آج ہم آگے مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے چیدہ مضامین کا احاطہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پچھلا جو رکوع تھا اس کے اندر جو مضامین ہمارے سامنے تھے وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہ حکم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیا گیا، تو اس وقت انہوں نے بیک آؤٹ کیا، پھر وہ اسی طرح سے ذلت کی اور جو ہے مشکل زندگی گزارتے رہے۔ پھر اگلی جنریشن تیار ہوئی اور پھر ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، تو پھر وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو بھی اس وقت نبی موجود تھے انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا، تو انہوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی، اور ان کی پہلی گویا خلافت جو ہے وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے زیر قیادت وجود میں آئی، اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے، اور پھر ان کے آگے بیٹوں میں جو ہے وہ پھر چوتھی جگہ پہ جا کے اختلاف ہوا، پھر 2 ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ اب جو ہے اس رکوع میں اس کی حجت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں رکھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑیں اور قتال کریں اور جہاد کریں، تو اس کی توجیہ بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پہ قائم کر دیتا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو پوری قدرت کاملہ کے مالک ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں کسی کی اس سے آگے پیچھے ہمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کیوں ہے کہ اللہ ایک نبی کو بھیجتے ہیں اور اس کے ماننے میں اختلاف ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ پھر یہ 2 گروہ جو ہے جب آگے چلتے ہیں تو ان میں باہم لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ نبی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے طریقے پر ہوتے ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور جو دوسری طرف سے ہوتے ہیں جو ان کی مخالفت میں لڑتے ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے جان و مال لگاتے ہیں، لیکن وہ کفر کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے حق و باطل کا معرکہ، یہ چلتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا چلے جانا ہے۔ تو اس کی وضاحت جو فرمائی اللہ پاک نے وہ یہی فرمائی کہ ہم نے یہ اس لیے رکھا کہ انسانوں کو ہم نے آزادی دی ہے۔ اگر زبردستی ان کو صراط مستقیم پہ قائم کرنا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنانے کی جو توجیہ رکھی وہ یہی کہ انسانوں کو بالکل آزاد مرضی دی جائے، اور پھر وہ اپنی آزاد مرضی سے سوچ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے رسول وقت کی تعلیمات کو مان کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے، یا بالکل آزاد زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ لیکن ساتھ واضح کر دیا کہ جو انبیاء کا طریقہ استعمال کریں گے اور ان لمیٹیشنز کے اندر اپنی زندگی گزار کر آئیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو بہت بڑے انعام سے نوازیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے بہترین جنت کی زندگی عطا کریں گے۔ اور جو لوگ یہاں اپنی من پسند کی زندگی گزاریں گے اور اللہ کی تعلیمات اور رسولوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے، تو پھر وہ آخرت میں پکڑے جائیں گے، اور وہاں پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو وہ خطرناک ترین زندگی جو ہے آگ کی زندگی وہ کیسی ہوگی جس کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں تو تھوڑی سی آگ بھی ہمیں جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو بھگتنا ہوگی۔ تو یہ توجیہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا، اور یہ امتوں کے درمیان اختلاف جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا، الا یہ کہ قیامت آ جائے گی اور پھر اس کے دوران فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں فرمایا ان آیات میں تلک الرسل، کہ یہ رسول ہیں سب،
فضلنا بعضهم علی بعض، تو رسولوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی رسول سے اللہ نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر بلا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمال کے معجزات دیے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ترکیب ہے کہ کس نبی کو کون سے معجزات دینے ہیں اور کتنی آزمائشوں سے اس کو گزارنا ہے۔ یہ فضیلت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان مقرر کی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے ہی فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی تو وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کچھ کے درجات جو ہیں وہ بلند کر دیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی۔ اتنے جو ہے وہ بہترین معجزات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا کہ جو ان کی امت تھی، ماننے والے تھے، وہ اس شک میں پڑ گئے کہ معاذ اللہ یہ تو الہ ہیں جن کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور کسی قبر کے پاس جا کے اللہ کے حکم سے اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ مردہ زندہ ہو کے ان سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے ایسے معجزات کے پرندہ پکڑتے ہیں، مٹی کا بناتے ہیں اور اس مٹی کے پرندے میں پھونک مار کے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ اور لوگ جو کچھ رات کو کھا کر آتے ہیں اور کیا بچا کر آتے ہیں، وہ صبح ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا تھا اور کیا بچا کے رکھا تھا۔ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا تھا جس سے ان کے ماننے والے جو اس میں آ گئے۔ تو یہ ان کا خاص تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی تھیں، معجزات دیے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی جبرائیل علیہ السلام روح القدس کے ذریعے سے ان کی خاص تائید فرمائی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے اس کے بعد کہ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی صراط مستقیم پر پابند کر دیتے تو جب بھی نبی کے پاس روشن نشانیاں، کتاب اور معجزات آتے تو یہ لوگ کبھی اس میں اختلافات کا شکار نہ ہوتے اور سب کے سب تسلیم کر لیتے۔ یہ لیکن وہ تب ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ زبردستی ان کے اوپر جو ہے وہ یہ طاری کر دیتے کہ ان سب نے ماننا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کو بنانے کا مقصد اور مشن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کو میں آزاد رکھوں اور آزاد مرضی سے جو تسلیم کر کے آئیں ان کو انعام و اکرام دیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی نشانیاں سے اس کو نہ پہچانیں یا پہچانتے ہوں اندر سے اور اس کا اقرار نہ کریں اور مسلسل انکار کی روش اختیار کریں اور اپنی من پسند زندگی گزاریں، ان کے لیے پھر پکڑ ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت آنے کے بعد بھی اختلافات کا شکار ہوئے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو پس ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کوئی ایسے تھے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ کچھ لوگ جو ایمان لے آئے اور کچھ نہیں لائے، پھر ان کے درمیان جو ہے وہ جنگیں شروع ہو گئیں اور جہاد جو ہے وہ ہوتا رہا، اور پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم آپس میں قتال نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ یہ قانون اور ضابطہ اس نے خود بنایا کہ انسانوں کو آزاد مرضی دی جائے، اور جب رسول کی تعلیمات ان کے سامنے آئیں تو ان کے پاس پورا اختیار ہو کہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہاں البتہ ان کو پر واضح ہو کہ قبول کرنے والوں کا کیا انجام ہے اور نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہے۔ اس کے بعد جو پچھلا مضمون چلا رہا تھا جہاد اور قتال کے لیے چونکہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں دوبارہ اس کی طرف سینسٹائز کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل، کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاع، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ یہی بات جو ہے پہلے 2 دفعہ بنی اسرائیل کے لیے آ چکی ہے، جن کو یہ زوم ہو گیا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جبکہ ان کو پر واضح کیا گیا کہ نہیں، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس میں کوئی سفارش کسی قسم کی اور نہ ہی آپ کا جو نسب ہے، جو خاندان ہے، وہ کوئی کام آئے گا،
بلکہ آپ کا اپنا ایمان اور اعمال صالح ہوں گے جن کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ یا پھر اس کو دہرایا گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، جو بیک گراؤنڈ میں مضمون چلا رہا تھا اس کے لیے حکم دیا۔ کس لیے؟ ساتھ واضح کر دیا کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس میں کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، وہ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے کہ وہ موت کی شکل میں آئے گا اور پھر اگلے مراحل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے جو کچھ تمہارے پاس توانائی ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں مال دیا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور آخرت جو ہے اس کو سنوار لو۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی اصل میں ظالم ہیں، کہ یہ ہدایات دے دی گئی ہیں جو ان کو تسلیم نہ کریں یہ بڑے ظالم ہیں، اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ سارے احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سپریم اتھارٹی ہے، انہوں نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور کس مقصد اور مشن کے لیے بنایا ہے اسی طرح انسانوں کو یہاں چھوڑا ہے تاکہ وہ آزاد مرضی سے اپنے ایمان اور عمل کا راستہ اختیار کریں، اور پھر جو ہے وہ ایک قیامت برپا کریں گے اور لوگوں کو ان کے ایمان اور عمل کے مطابق فیصلے کر کے ان کی مستقل اقامت گاہ جو ہے وہ ان کو الاٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو سپریم اتھارٹی ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس نے زمین و آسمان کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے، تو اس کی شان کیا ہے، اس کی چند صفات جو ہیں وہ ایک آیت میں بیان کی جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارتیں دی ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بلند و بالا آیت ہے، اور اس کے اندر جو ہے توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے کمال کا بیان ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ جو بھی آیت الکرسی کو پڑھنے والا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہوتا ہے، اور پھر باقی چیزوں کے لیے کہ آپ رات کو دم کر کے سوئیں، دن میں دم کر کے جو ہے وہ کریں، یا گھروں سے جا رہے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کا دم کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان سے بھی اور باقی چیزوں سے بھی ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ بے شمار فضیلتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، تو یہاں ہم اس کے مضمون پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے یہ سارے احکامات دیے اور جس کی خاطر ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ لگانا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ ایک تو اس کا تعارف سورۃ اخلاص میں آتا ہے، وہ اس کی ذات کا تعارف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور یہاں اس کی صفات کا تعارف ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی، وہ اپنی ذات میں خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، وہ زمین و آسمان ہوں، وہ انسان ہوں، وہ چرند پرند ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ زندہ نہیں رہ سکتی جب تک کہ اللہ اس کو زندہ نہ رکھے۔ وہ الحی ہے، جبکہ اپنی ذات میں وہ خود زندہ ہے۔ اسی طرح وہ القیوم ہے کہ وہ سب کو تھامنے والا ہے، اپنی ذات میں وہ خود قائم ہے اور تمام دنیا کی مخلوقات کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ جس کو اللہ قائم نہ رکھنا چاہے وہ ذات جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، وہ بے شک بہت بڑی گلیکسیز ہی کیوں نہ ہوں، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلیک ہول میں داخل ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اور باقی انسان اور باقی مخلوقات جو ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لے آتے ہیں۔ تو یہ اس کی شان ہے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ وہ کمزوریاں جو مخلوقات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں سے اور کمیوں سے پاک ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ہے بادشاہی جو کچھ کے زمینوں اور آسمان میں ہے، آسمانوں اور زمین کے اندر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ سورہ بقرہ جب سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو 3 دفعہ تو بالکل کیٹیگوریکلی نفی آئی ہے کہ اس دن کوئی سفارش اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ آیت الکرسی پہلا مقام آ رہا ہے جس کے اندر یہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ اللہ کے اذن سے کوئی نہ کوئی سفارش کا اگر اللہ چاہیں گے تو اس کی اجازت مل جائے گی، جس کے لیے سفارش کرانا چاہیں گے
اور جس کو اجازت دیں گے کہ وہ سفارش کرے، یہ صرف اس آیت الکرسی کے اندر جو اس کا بیان دیا گیا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، بس اللہ ہی کسی کے لیے چاہیں تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو ایسی ذات ہیں کہ وہ زمان و مقام سے ماوراء ہیں، تو کوئی چیز ہمارے سامنے پوشیدہ ہونا اور کوئی چیز ظاہر ہونا یہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے۔ ہمارے اوپر پچھلا زمانہ گزر جائے تو وہ چیزیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں، اور مستقبل میں ہم جھانک نہیں سکتے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو زمانے سے، ٹائم فریم سے اور مکان سے بالکل بری ہے، اور وہ جو ہے وراء الورا ثم وراء الورا، کہ کسی زمانے اور مکان کے ساتھ جو ہے وہ مخلوقات کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند و بالا ہے، وہ تو ان کا مالک ہے، ان کو بنانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو پیچھے ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور یہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا وہ چاہے۔ جتنے ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے علوم سے پردہ اٹھانا، سائنسدانوں کی کوششیں اتنی ہی کارآمد ہو جاتی ہیں، اس سے آگے وہ ایک لمحہ کے لیے اور ایک ذرہ کے لیے بھی آگے نہیں چل سکتے۔ جو جتنے علوم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس انسانیت کے لیے کھول دیے جائیں، اتنے علوم وہ چاہتا ہے تو کھل جاتے ہیں، اور اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ تمام علموں کے اوپر محیط اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس نے سب کو بنایا ہے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں سب، خاص طور پر انسان، تو ان کے سامنے صرف اتنا ہی کچھ آتا ہے جتنا کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ علم کے اوپر اتنا علم واضح ہو جائے، وہ علم ان کے سامنے کھل جاتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، سما لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، یعنی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بالفعل بھی ایسی کوئی کرسی ہو جو زمین و آسمان پر محیط ہو، ورنہ اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قائم ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اربوں اور خربوں کی تعداد سے یہ سیارے ہیں اور گلیکسیز ہیں، اتنی تیز رفتاری سے وہ اپنے اپنے محور میں گردش کر رہی ہیں، اور کوئی اپنے محور کو چھوڑ کے کسی دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ کیا ہی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت باندھا ہوا نظام ہے۔ تو یہ اس کی حکومت ہے جو آسمانوں اور زمین کے اوپر قائم ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو ان دونوں کی یعنی زمین و آسمان کی حفاظت اسے کوئی تھکاتی نہیں ہے، اسے کوئی تھکان لاحق نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا کارخانہ اور نظام کہ آج ہم نے اتنی تحقیق کر لی ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی 4% یا 5% تک انسان نے ابھی تک جو اس یونیورس کا مطالعہ کیا ہے، اور باقی ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اور اسی کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، تو اس کا جو احاطہ ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ ایک اہم بات ہمارے سامنے رکھی گئی، جس میں اکثر لوگ جو ہے آج اشکالات کا شکار رہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، مسلمان ہوا، میری مرضی ہے کہ میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں، تو وہ اس آیت کو ریفرنس کے طور پہ لیتے ہیں جس میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں کس لیے ہے، اس کی تشریح جو مفسرین نے قرآن مجید کی باقی آیات کے روشنی میں کی ہے، وہ یہ ہے کہ دین اختیار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا، اور نہ اس کے بعد، اور نہ آج کسی کو اجازت ہے کہ آپ کسی کو مسلمان بنائیں گے۔ ہاں، جب آپ ایک مسلمان ایک دین اختیار کر لیتے ہیں، دین اسلام اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی پابندیاں جو ہیں وہ پھر آپ پر لازم ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے آپ نے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں جوائن کیا ہوا تو آپ آزاد ہیں، جس طرح کہ چاہیں کپڑے پہنیں، جب سوئیں جب جاگیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کوئی ادارہ، کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیتے ہیں تو پھر اس کی پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ اتنے بجے آئیں گے، اتنے بجے جائیں گے، یہ یونیفارم پہنیں گے، اور یہ پروٹوکولز ہیں جو آپ اختیار کریں گے۔ تو ایسا ہی معاملہ ہے کہ اسلام کو اختیار کرنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی چاہے تو عیسائی رہے، ہندو رہے، یہودی رہے، لیکن جو مسلمان ہو جائے
پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے۔ ہاں، جنگیں کس لیے ہوئی ہیں، جہاد کس لیے ہوئے ہیں؟ وہ ہوئے ہیں اجتماعی نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر بندہ آزاد رہے اپنے سوچنے سمجھنے میں، اور اپنی آزاد مرضی سے وہ جس طرح سے چاہے اسلام کو اختیار کرے یا اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اور جو اجتماعی نظام عدل ہے وہ مسلمانوں کا قائم کیا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے جہاد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی وہ صرف ایک ہی کام کے لیے ہوتے رہے کہ اجتماعی نظام عدل جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اللہ کی زمین پر ان کو نافذ کیا جائے گا، اور اس کے مطابق انسانوں کے مابین فیصلے کیے جائیں گے، جس کو عدل و انصاف کا نظام کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر زبردستی ہے اور جہاد بھی ہے اور قتال بھی ہے، لیکن انڈیویجولز کون سا دین اختیار کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دین اختیار کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تو بالکل واضح ہو چکی ہدایت اور گمراہی آپس میں، کہ جتنی ہدایات آئیں ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ صراط مستقیم، رشد و ہدایت کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کے پیچھے چلے اور اس کا جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اس پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو گویا ایک مضبوط کنڈے کو تھام لیا۔ یعنی دو چیزیں واضح کر دیں، ایک صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور ایک گمراہی کا راستہ ہے جس کو ظاہر ہے کچھ لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو، یا سب سے بڑا ایجنٹ اور طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے، تو کوئی چاہے تو شیطان کا راستہ اختیار کرے، لیکن واضح کیا کہ وہ جو کہ طاغوت کا، گمراہ کرنے والوں کا انکار کر دیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں، تو وہ تو گویا ایک مضبوط کنڈے کو تھام چکے۔ وہ کیسا کنڈا ہے، لن انفصام لہا، کہ جس کا بالکل ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کہ جس کی صفات آیت الکرسی کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں، اور اسی کے احکامات ہیں کہ انسان جو ہے وہ مسلمانی کا راستہ اختیار کرے، اپنی انفرادی زندگی اس کے مطابق ڈھالے، اور پھر اجتماعی نظام عدل کے لیے کوشاں ہو جائے، اور جس نے یہ راستہ اختیار کر لیا وہ سراسر کامیاب ہو گیا، اور جو اس کے مخالف ہیں، جو اس راستے سے روکنے والے ہیں، وہ طاغوت کہلاتے ہیں، جنہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں مضبوط کنڈا آ گیا، اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہی مضمون جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی چل رہا ہے، اگلی آیات کے اندر اس کو مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر۔